لہٰذا اگر امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ چاہتے تو جنات کا سربراہ تو الگ رہا، اگر آپ حکم دیتے فرات کو ایک اشارہ کرتے وہ آپ کے قدموں میں بہنے لگ جاتا، آپ آسمان کی طرف ایک اشارہ کر دیتے موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ارے امام علی مقام کربلا کے میدان میں 2 لکیریں کھینچ دیتے تو وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا، مگر آپ نے کسی کرامت کو بھی بروئے کار لا کر اس آزمائش اور اس مصیبت سے اپنی نجات نہیں چاہی، بلکہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کی درخواست کی اور صبر کی آرزو کی، اور اسی صبر کے عالم میں آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ چونکہ آج ہمارا موضوع بعد از شہادت کے واقعات ہیں تو میں اسی طرف بڑھوں گا۔ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد اسیران کربلا کے قافلے کو یزید کا حکم تھا کہ پہلے کوفہ میں ابن زیاد کے پاس ٹھہرایا جائے۔ یہ اسیران کربلا کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ اس نے کئی دن ان قافلے والوں کو وہاں پہ رکھا اور پھر ابن زیاد نے اس قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ حماس اور حمص کے راستے سے دمشق جا رہا تھا تو رستے میں ایک جگہ پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو ابن زیاد چونکہ اس قافلے کے ساتھ تھا، اس نے اپنے لشکر کے کچھ لوگوں کو پانی لینے کے لیے روانہ کیا۔ پانی کافی دور سے ملنا تھا، لہٰذا وہاں اس نے خیمہ لگا لیا اور خود خیمے کے اندر آرام سے بیٹھ گیا، اور تمام کے تمام اسیران کربلا چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں پر ننگی پشت پر سوار چلچلاتی دھوپ میں ان کو کھڑا کیا گیا۔ اسی اثنا میں سیدہ سکینہ، اصل لفظ یہ عربی لغت میں عربی تلفظ میں سکینہ ہے، لیکن عرف عام میں سکینہ بولا جاتا ہے، لہٰذا میں اسی سکینہ کے لفظ کو استعمال کروں گا جو عرف عام کا لفظ ہے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جس گھوڑے پر سوار تھیں، آپ نے سامنے قریب دیکھا ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے اور ریت کا ٹیلا ہے۔ آپ اپنے گھوڑے سے اتری اور اس جھاڑی کے سائے میں جا کر اس ریت کے ٹیلے پر آپ نے سر رکھا، آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ سو گئیں۔ جب یزیدی لشکر کے لوگ پانی لے کر واپس پلٹے تو انہوں نے قافلے کو چلنے کے لیے کہہ دیا، قافلہ چل پڑا۔ سیدہ سکینہ وہیں اس ریت کے ٹیلے میں اس جھاڑی کی چھاؤں میں سوئی رہ گئیں۔ قافلہ کچھ آگے چلا تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ اس شخص کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا۔ بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نیزہ باہر نہ نکلا، 2-4 آدمیوں نے مل کر زور لگایا لیکن وہ نیزہ زمین کے اندر گڑ گیا۔ یزیدی لشکر میں تشویش دوڑی اور وہ وفد اکٹھا ہو کر حضرت امام زین العابدین کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، پتہ نہیں ماجرا کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین اپنی پھپھو کے پاس سیدہ زینب کے پاس پہنچے اور کہا کہ بابا جان کا سر جس نیزے پر ہے وہ زمین میں گڑ گیا ہے اور وہ سر آگے نہیں چل رہا، لگتا ہے کہ کوئی بابا کا شہزادہ یا شہزادی قافلے سے بچھڑ گئے ہیں، کیونکہ بابا جان کا سر آگے نہیں چل رہا۔
حضرت سیدہ زینب نے، چونکہ آپ وہ کجاوے بنے ہوئے تھے، کجاوے میں موجود تھی، آپ نے آواز دے دے کر قافلہ حسینی کے ہر فرد کو آواز دے دے کر کہا کہ ان کی آواز پر لبیک کہیں اور اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو آواز نہ آئی۔ حضرت سیدہ زینب پریشان ہوئیں، آپ اپنے کجاوے سے باہر نکل آئیں اور آپ نے کہا کہ حسین کی سکینہ کہیں رہ گئی ہے، لگتا ہے کہ جہاں قافلہ پانی لینے کے لیے رکا تھا سکینہ وہاں ہی کہیں رہ گئی، لہٰذا قافلہ وہیں رکا رہا۔ چند افراد کے ساتھ آپ واپس چلتی چلتی اسی مقام پر پہنچی، رات کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، اور جب آپ اس مقام پر واپس پہنچی تو آپ نے کیا منظر دیکھا کہ سیدہ سکینہ کسی نقاب پوش بی بی کی گود میں ہے اور اپنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری زبان میں کربلا کی کہانی بیان کر رہی ہیں، جیسے بچے چھوٹے چھوٹے کہانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، بابا کے ساتھ یہ ہوا، کہانی سناتی ہیں اور روتی ہیں، اور وہ نقاب پوش خاتون سیدہ سکینہ کی کہانی سنتی بھی ہیں اور بار بار ان کو چومتی بھی ہیں۔ سیدہ سکینہ اس عالم میں اس نقاب پوش خاتون کی گود میں ہیں۔ جب سیدہ زینب پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے نقاب پوش خاتون، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے اس تنہائی کے عالم میں ہماری اس بچی کا خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ نقاب پوش خاتون، اس تنہائی کے عالم میں ہماری بچی کا خیال کرنے والی تو ہے کون مہربان؟ اس نقاب پوش خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا اور کہا، بیٹی زینب بھول گئی ہو میں تمہاری ماں سیدہ فاطمہ ہوں۔ جب سکینہ قافلے میں اکیلی رہ گئی تھی، قافلہ آگے چلا گیا تو میں مضطرب تھی اور میں اپنی قبر میں نہ رہ سکی، لہٰذا سکینہ کا دل بہلانے کے لیے آ گئی۔